بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا۔ جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 161۔ پھر اس نے ریوالور کو اپنے آدمیوں کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، میری وفاداری دیکھو، میں تمہارے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، وہ تو تمہارا باپ بھی کرے گا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ریوالور اگر نہ پھینکتے تو میں اسی ریوالور سے تمہیں خودکشی کرنے پر مجبور کر دیتا۔ یاد ہے تم نے مجھے اپنے قدموں میں لوٹنے والا کتا کہا تھا۔ طاقت کے نشے میں گالیاں دینے والا کبھی وفادار نہیں ہوتا۔ ادھر تمہارے 3 آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور ریوالور ان کے قدموں میں پڑا ہوا ہے، ان میں سے کسی کے ہاتھوں مرنا پسند کرو گے؟ اس نے گھبرا کر ریوالور کی طرف دوڑ لگائی، لیکن آگے بڑھتے ہی ایک دماغی جھٹکا پہنچا، وہ اوندے منہ گرا۔ میں نے اس کے ایک ساتھی سے کہا وہ ریوالور اٹھا لے۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کی اور ریوالور کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ میکی جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر سہمے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹتے ہوئے ریلنگ سے جا ٹکرا۔ کہاں بچ کر جاؤ گے میکی؟ مجھے بے بس کرنے والے، تمہارے چاروں طرف سمندر ہے، یا تو چھلانگ لگا دو یا پھر اپنے ہی آدمی کے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھے فوراً ہی اس کا قصہ تمام کر دینا چاہیے تھا، لیکن یہ مغرور دشمن تھا۔ میں اس کو تڑپا کر مارنا چاہتا تھا، اور تڑپاتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے۔ ہر سانس کے ساتھ موت کا دڑکا لگا رہتا ہے۔ غرور کی بلندی سے لٹکتے دیکھ کر بڑا لطف آتا ہے۔ وہ میرے سامنے گڑگڑا رہا تھا، زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں اس سے بے نیاز ہو کر اس کے ساتھیوں کی سوچ کو پڑھ رہا تھا۔ یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ اوپر سے جتنے وفادار نظر آ رہے ہیں، اپنے اندر اور دل و دماغ سے بھی میری برتری کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ ان تینوں میں سے ایک کی سوچ گڑبڑا رہی تھی۔ اس نے بظاہر میری اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح میکی کی مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تم اپنے ساتھی سے ریوالور لے لو۔ وہ گھبرا کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، جو کہتا ہوں وہ کرو، ورنہ بے موت مارے جاؤ گے۔ اس نے بڑی مجبوری سے ہاتھ بڑھا کر اپنے ساتھی سے ریوالور لے لیا۔ میں نے اس کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم سب اچھی طرح جانتے ہو کہ میں انسانی ذہن میں چھپی ہوئی باتیں پڑھ لیتا ہوں۔ ابھی تمہارا یہ ساتھی اپنے دماغ میں چھپ کر میرے خلاف سوچ رہا تھا اور میکی کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اب ریوالور اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے، یہ اپنے باس کی مدد کرے گا۔ نہیں، میں ریوالور نہیں چلاؤں گا۔ وہ بڑی بے بسی سے گگیانے لگا۔ چلاؤ، میں نے اس کے دماغ میں چیخ کر کہا، تمہارا ٹارگٹ سامنے ہے، تمہاری انگلی ٹریگر دبا رہی ہے۔ اس کی انگلی نے ٹریگر دبا دیا۔ فائر کی آواز گونجی۔ میکی اپنے سینے کو تھام کر عرشے پر گر پڑا۔ دوسری طرف فائر کرنے والے کے ہاتھ میں ریوالور بھی گر پڑا۔ چند لمحوں تک وہ سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے باس کو شوٹ کیا، لیکن جو کچھ ہوا اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، اور اس نے خود ہی گولی چلائی تھی۔ اس حقیقت وہ کیسے جھٹلا سکتا تھا؟ پھر وہ ایک دم سے پاگل ہو گیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں کو نوچنے اور چیخنے لگا، میں نے باس کو قتل نہیں کیا، میں اپنے باس کا وفادار کتا ہوں۔ کتے کبھی اپنے مالک پر نہیں بھونکتے، پھر میں اپنے مالک کو کس طرح کاٹ سکتا ہوں؟ وہ چیختے چلاتے ہوئے میکی کی لاش کے پاس پہنچا، اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔
پھر وہ جھنجھلا کر کھڑا ہو گیا اور غصے سے کانپتے ہوئے مجھے مارنے کے لیے میری طرف دوڑتا ہوا آیا۔ سونیا نے ایک فلائنگ کک ماری، وہ دوسری طرف پلٹ کر ریلنگ سے ٹکرا گیا۔ میں صرف اپنے مالک کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ جب آقا نہیں ہے تو غلام زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ میں زندہ نہیں رہوں گا۔ وہ ذہنی انداز میں چیختا ہوا ریلنگ پر چڑھ گیا، پھر وہاں سے سمندر کے گہرے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ چھپاک کی آواز کے ساتھ پانی اچھل کر عرشے تک آیا۔ ہم نے ریلنگ کے دوسرے طرف جھک کر دیکھا۔ گہری تاریکی میں گہرے پانی میں اس کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ لانچ کے عرشے پر تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ وہ بدماش، مجرم اور قاتل تھا، لیکن وفاداری کے ایک مسائل قائم کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کاش وہ ایک اچھا انسان ہوتا اور اچھے انداز میں وفاداری کا سبق سکھا کر موت کو گلے لگاتا، تو اس کے مٹنے کے باوجود دنیا تک اس کا نام رہتا، اس کا نام کبھی نہ مٹتا۔ میکی کے دو ساتھی ذرا سہمے ہوئے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کا باس تو مر ہی چکا تھا، اب وہ اس کے لیے جان کی بازی کیا لگاتے؟ وہ دماغ میں سوچ رہے تھے کہ اب میرے وفادار بن کر رہیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ میں دماغ کو پڑھتا رہتا ہوں، اس لیے اپنے ذہن میں یہ بات بار بار دہرا رہے تھے کہ ہم فراز صاحب کے وفادار ہیں اور وفادار رہیں گے۔ میں نے انہیں حکم دیا کہ اپنے باس کی اور دوسرے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں۔ وہ میرے حکم کی تعمیل کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد سارے دشمن نابود ہو گئے۔ وہ لانچ مکمل طور سے ہمارے قبضے میں آ گئی تھی۔ اب صرف لانچ کا اسکیپر رہ گیا تھا جو لانچ کو جزیرہ کوائے کی طرف لے جا رہا تھا۔ وہ لانچ کو کنٹرول کر رہا تھا اور اس کے دماغ کو کنٹرول کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ میں سونیا اور ان دو آدمیوں کے ساتھ جینے اترتا ہوا انجن روم کی طرف گیا۔ لانچ کے انجن اور سٹیئرنگ تک پہنچنے کا راستہ ایک تنگ راہداری سے گزرتا تھا۔ راہداری کے آخری سرے پر جو دروازہ تھا وہ دوسری طرف سے بند ہو گیا تھا۔ میرے اشارے پر میکی کے ایک ساتھی نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے اسکیپر کو آواز دی۔ وہ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ جب وہ دروازے کو دھکا دے کر کھولنے یا توڑنے کی کوشش کرنے لگے تو دوسری طرف سے دروازے کو ٹھونکنے اور بجانے کی آواز سنائی دی۔ پھر دروازے کے نیچے سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ زمین پر سرکتا ہوا باہر آیا۔ میں نے جھک کر اسے اٹھایا اور کھول کر پڑھنے لگا۔ لکھا تھا، مسٹر فراد دروازہ نہیں کھولے گا۔ آپ نہ تو میری آواز سن سکیں گے، نہ ہی میرا چہرہ دیکھ کر میری آنکھوں میں جھانک سکیں گے۔ آپ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ میکی کی طرح میرا دماغ بھی کنٹرول میں آ جائے گا۔ میرے پاس ریوالور ہے، اگر دروازہ توڑنے کی کوشش کی گئی تو بے دریغ فائر کر دوں گا۔ میں بہت محتاط ہوں۔ یہ تحریر بھی میرے ایک اسسٹنٹ کی ہے تاکہ آپ تحریر کے انداز سے سوچ کے انداز تک نہ پہنچ سکے۔ اسے لکھوانے کے بعد میں نے اپنا اسسٹنٹ کو سمندر کی گود میں پھینک دیا ہے۔ اب آپ اپنی سی کوشش کرتے رہیں۔ یہ لانچ ہر حال میں جزیرہ کوائے کے ساحل تک پہنچ کر رہے گی۔ خط پڑھ کر میں نے میکی کے ایک ساتھی کو دیا۔ وہ اسے پڑھ کر سونیا کو اس کی زبان میں سمجھانے لگا۔ سونیا اس سچویشن کو سمجھ کر میرا منہ تکنے لگی۔ میں نے مایوسی کا اظہار کیا۔ اتنی جلدی دماغ کام نہیں کر سکتا تھا۔ اسکیپر تک پہنچنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر سوچنی چاہیے کہ وہ زندہ یا مردہ ہمارے ہاتھ آ جائے لیکن لانچ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں چپ چاپ وہاں سے پلٹ کر لانچ کے عرشے پر آ گیا۔ سونیا اور دو نئے وفادار ملازم میرے پیچھے آ رہے تھے۔ میں نے ایک ملازم کو انجن روم کے دروازے کی طرف واپس بھیج دیا تاکہ وہ نگرانی کرتا رہے اور اسکیپر کو کسی بھی طرح بولنے پر مجبور کرتا رہے۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے دوسرے ملازم سے پوچھا، اب تم بھی اس لانچ کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ کوئی ایسا دوسرا راستہ ہے جہاں سے میں اسکیپر پہنچ سکوں؟ صرف ایک راستہ ہے مگر وہ خطرناک ہے۔ آپ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں اور سونیا اس کے پیچھے چلنے لگے۔ لانچ کے اگلے سرے پر پہنچ کر اس نے ریلنگ پر جھکے ہوئے کا بتایا، یہاں سے ہم رسی کے ذریعے لٹک کر نچلے حصے میں پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ نچلے حصے میں جو کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں وہ شیشے کی ہیں۔ وہ اسکیپر لانچ کے سٹیئرنگ کو کنٹرول کرتے وقت شیشے کے پار دیکھتے ہوئے راستے کا تعین کرتا رہتا ہے۔
رسی کے ذریعے نیچے لٹک کر پہلے ان شیشوں کو توڑنا ہوگا، پھر اندر جانے کا راستہ مل سکے گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس طرح وہاں جانے میں جان کو یقینی خطرہ تھا۔ رسی سے لٹکتے ہی شیشے کے پار مجھے دیکھ لیتا اور فائرنگ شروع کر دیتا۔ دوسرا ملازم سونیا کے سامنے وہی بات اپنی زبان میں دہرا رہا تھا۔ سونیا نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میں تمہیں اس طرح نہیں جانے دوں گی۔ میں نے ریلنگ سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ ویسے یہ بتاؤ یہ لانچ کتنی دیر میں جزیرہ کویت تک پہنچے گی؟ دوسرے ملازم نے جواب دیا، لانچ کی تیز رفتاری بتا رہی ہے کہ اسکیپر ہمیں جلد سے جلد وہاں پہنچانا چاہتا ہے۔ اس رفتار سے ہم صبح 5 بجے تک وہاں پہنچ جائیں گے اور ابھی 2 بجنے والے ہیں۔ وہ اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھ کر وقت بتا رہا تھا۔ میری پریشانی بڑھنے لگی۔ اتنی جدوجہد کے بعد بھی وہ تمام ماسٹر مجھے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ پچھلے دنوں میں نے جیسی ذہانت اور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا اس کا مکمل ریکارڈ ان کے پاس موجود تھا۔ اس کے پیش نظر تمام ماسٹر بہت محتاط تھے۔ تمام ماسٹروں کا ذکر کرنا فضول ہے کیونکہ میں ماسٹر دانیال اور ماسٹر سائمن کے دماغ سے اب بھی کھیل سکتا تھا۔ اصل آدمی چوتھا ماسٹر تھا جس کی خفیہ پلاننگ سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اس چوتھے گونگے ماسٹر نے مجھے جزیرے تک بلانے کے لیے صرف میکی پر اعتماد نہیں کیا تھا، اس کے پس منظر میں اسکیپر کو بھی چھپا رکھا تھا کیونکہ وہی ناخدا تھا، وہی ڈبو سکتا تھا، وہی پار لگا کر جزیرے تک پہنچا سکتا تھا۔